السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 12، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین وقال الذین کفروا کفروا للذین للذین آمنوا اتبعوا آمنوا اتبعوا سبیلنا سبیلنا ولنحمل ولنحمل خطاياكم خطاياكم وما هم وما هم بحاملين بحاملين من خطاياهم من خطاياهم من شيء من شيء إنهم لكاذبون إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا وأثقالا مع أثقالهم مع أثقالهم وليسألن وليسألن يوم القيامة يوم القيامة عما عما كانوا كانوا يفترون يفترون ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا نوحا نوحا إلى قومه إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة ألف سنة إلا 50 عاما إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهم ظالمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا. آپ میں سے کوئی پڑھ لے گئے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ جزاکم اللہ خیرا، ماشاء اللہ۔ سب سے زیادہ ہمت ہماری کلاس میں افضل بھائی ہارے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں بہت بیمار ہوں، مجھے خود جب پڑھتا ہے تو سب سے ٹاپ پہ ماشاء اللہ۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وقال الذین، قال میں کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے، الذین میں مدہ، کفرو مدہ۔ حاکم بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ للذین مدہ، آمنو آمنو اتبعوا، یہ نون جو ہے نا تا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الف درمیان سے دونوں جو الف آ رہے ہیں وہ آمنو اور اتبعوا کے آخر میں، تو یہ گر جاتا ہے۔ اچھا یہاں ایک قانون ہے، جب آپ ایسے لفظ پہ جسے آمنو پہ آپ رک گئے تو یہاں آپ نے اتبعوا پڑھنا ہے کہ اتبعوا اتبعوا، کیا پڑھنا ہے؟ ہاں جی، کیوں پڑھنا ہے؟ حمزہ زیر کیوں دینا ہے؟ اتبعوا کیوں پڑھنا ہے؟ آمنوا اتبعوا۔ دیکھو یہاں ایک قانون یاد رکھے، جب الف شروع کلمے میں آئے، حمزہ آئے، اس کے اوپر کوئی زیر زبر نہ ہو تو آپ نے زیر زبر دینا ہے، تو الف کے بعد جو تیسرا حرف آ رہا ہے، یہاں تیسرا حرف اتبعوا میں کیا آ رہا ہے؟ نہیں عین نہیں، با آ رہا ہے، تو اس کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ زیر ہو تو الف کو بھی کسرہ دینا ہے، زیر دینا ہے، اور اگر وہ پیش ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کو بھی پیش دینا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف میں آتا ہے اقتلوا، کیا؟ وہاں اقتلوا کیوں اقتلوا نہیں پڑھتے ہیں؟ اقتلوا اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ تا کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے، تو اس لیے پہلا جو حمزہ ہے اس کو بھی پیش ہی دینا ہے۔ معنی کے لحاظ سے بھی اگر ہم کہیں اتبعوا بنتا نا، ہاں اتبعوا بنتا۔
اتبعو، یہ باپ کوئی بتا سکتا ہے؟ جس نے بتا دیا اس کو انعام دوں گا. اتبعو. ہاں آپ نے تو انعام جیت لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں آپ کو انعام دوں گا، پکا ہو گیا ماشاء اللہ. یہ بات سمجھ نہیں میرے میں آئی. ہاں یہ آپ نے کیا پوچھا سوال؟ یہ لو آپ دے دے افضل بھائی اس کو یہ انعام. میں تو ہار گیا، آئندہ نہیں پوچھوں گا یہ. یہ آپ نے کیا پوچھا ہے اقبال بھائی؟ میں ایک جنس کے آ جائے تو ایک کلمے کو دوسرے میں، جیسے یہاں دو تا ہے، اصل میں دو تا ہے، اتبعو، تو تا کو تا میں مدغم کر دیا تو اتبعو ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں چھپے رستم بیٹھے، میں نے کہا یہ تو گرامر کی بات ہے، یہ کسی بڑے جو ہے یہاں کوئی نہیں ہوگا ایسے، لیکن ہار گیا ہوں بس 100 روپے، آئندہ نہیں پوچھوں گا. اتبعوا سبیلنا. اچھا سبیلنا میں کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہا ہے. ولنحمل، ولنحمل یہ صیغہ امر کا. ٹھیک ہے. خطایاکم، وما ہم کیا ہو رہا ہے؟ نہیں میم کے بعد نہیں، اقلاب نہیں ہو رہا ہے، اخفاء شفوی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اقلاب تب ہوتا ہے جب نون کے بعد با آ جائے. ٹھیک ہے. یہاں میم کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی اس کو کہتے ہیں. پڑھنے کا انداز یہ کہ ناک میں آواز کو روکنا ہے. وما ہم یکدم پھر با کی آواز نکالے. وما ہم بحاملین، اخفاء شفوی. بحاملین، لین میں کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے. من خطایاہم، من میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. خطایاہم کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میم کے بعد میم مدغم، میم میں میم مدغم ہو رہا ہے. جی کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء ہو رہا ہے. شیئن کیا ہو رہا ہے؟ دو قانون. ایک شیئن میں کیا ہو رہا ہے؟ شیء، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. شیء یا لین ہو رہا ہے نا، یا لین کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. ان میں کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ دو کسروں کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. انہم میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ. لکاذبون، بون میں کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہا ہے، اور نون میں غنہ ہی نہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ، نون میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ. اثقالہم واثقالم، لم میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ. اچھا یہ اسقالا نہیں پڑھنا ہے، سا نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. معنی بدل جائے گا، اسقالا کا کچھ اور معنی بن جائے گا. سا پڑھنا ہے. جی نرم پڑھنی ہے، نرم حرف ہے. زبان کی سرا جب سامنے دانتوں کے سرے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے. وَأَثْقَالًا، تو کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جو ہے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام ہوگا. مع اثقالہم، مع نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. لمبا نہیں کرنا. مع اثقالہم وَلَيُسْأَلُنَّ، نون مشدد غنہ ہو رہا ہے. یو کیا ہو رہا ہے؟ یو واولین. یوم القیامت عما کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، مدہ بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے غنہ بھی ہو رہا ہے. میم مشدد ہے. کانو مدہ ہو رہا ہے، دو مدے. یفترون، را پر پڑھیں گے، نون میں کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ قلقلہ ہوگا. ارسلنا، را پر پڑھیں گے. ارسلنا نوحا، نو میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. حن کیا ہوگا؟ اظہار. قوم میں کیا ہوگا؟ واولین. قومہ فلبث فیہم، فی کیا ہو رہا ہے؟ مدہ. الف سنۃ، اظہار. الا 50 عاما، مدہ. فاخذہم الطوفان، مدہ ہو رہا ہے. وہم ظالمون، مدہ ہو رہا ہے، نون میں جی. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے. اتبعوا تم پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی. ولنحمل اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں، خطایاکم تمہارے گناہ. وما ہم حالانکہ نہیں ہے وہ، بحاملین اٹھانے والے، من خطایاہم ان کے گناہوں میں سے، من شیء کچھ بھی. انہم بلا شبہ او، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں.
یہ البتہ معنی کرتے ہیں لام کی، اچھا لکاذبون لام اس تاکیدی ہے، ولا یحملن اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے اثقالہم اپنے بوجھ، واثقالم اور کئی بوجھ دوسروں کے بھی، ما اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ، ولا یسألن اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن، عما ان باتوں کی بابت جو کانوا تھے وہ یفترون افترا باندھتے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اِلیٰ قومہ اس کے قوم کی طرف، فَلَبِثَ تو وہ ٹھہرا رہا، فیہم ان میں الف سنۃ 1000 سال، الا 50 مگر 50 سال، عامن سال، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ جبکہ وہ ظالم تھے، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا تم ہماری پیروی کرو، ہمارے راستے کے پیچھے چلو، ہم ضرور اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ کو، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بلا شبہ وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یہاں کفار مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ جو تم پابندیاں کر رہے ہو، پرہیز کر رہے ہو، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، اور کلم کلا زندگی نہیں کر رہے ہو، بت پرستی نہیں کر رہے ہو، تم ایسے کرو، ہماری پیروی کرو، ہمارے راستے پر چلو، قیامت کے دن جب قیامت ہوگی آپ کے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے کندھوں میں لے لیں گے، کندھوں پر لے لیں گے۔ اور وہ ولید کا واقعہ ہم نے سنایا تھا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شورا کی آیتیں تلاوت کی تو وہ ڈر گئے، ڈر کے مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگا کہ رشتہ داری کا خیال کر، بس کر بس کر۔ وہ آیتیں سن کے اب بڑھا گیا، جب اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور یہاں سے اٹھ کے گھر چلا گیا، وہاں پنچایت بیٹھی تھی کہ ولید گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے کے لیے، تو وہ سمجھ گئے کہ پتہ نہیں شاید یہ بھی مسلمان ہوں گے۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھلا پلا دیا، کیونکہ مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ کھلاتا پلاتا ہے لوگوں کو، جو ہے پیر لیتا ہے اپنے دین کی طرف کھلانے پلانے اور مال دینے کی وجہ سے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے سخی انسان تھے، اور یہ دیندار لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ کھانے کے بدلے، ضیافت کے بدلے لوگوں کو مسجد میں لانا، پھر وہاں جو ہے دعوت سنانا۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بکرا ذبح کر اور مشرکین کو دعوت دے، بکرا ذبح کیا، مشرکین کو دعوت دی، تو مشرکین سمجھ گئے کہ انہوں نے دعوت شروع کرنی ہے وہی ایک اللہ کی، ایک ایک کرتے کرتے کھانا کھاتے گئے اور جلدی جلدی نکلتے گئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے ان کو کھانا بھی کھلایا اور ہماری بات بھی نہیں ہو سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی کچھ بات نہیں ہے، دوبارہ سے صحیح، دوبارہ دعوت کی۔ جب عین درمیان کھانے کے وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کر دی۔ تو یہ مشرکین مکہ ہر صورت کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بلا شبہ البتہ یقیناً جھوٹے ہیں، ایسے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھا سکتا، اور بوجھ اٹھانا تو دور کی بات۔ سورۃ البقرہ 166 میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مقام سورہ فاطر میں 18 نمبر آیت میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ و قرابت دار ہو، یعنی کہ جتنے قریبی رشتہ دار ہو، ایک دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن جو ہے اٹھانا یہ نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی یہ جھوٹے ہیں، ان کا بوجھ رتیب برابر ہلکا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اپنا بوجھ باری کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے ذاتی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور دوسرا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، اگرچہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے مال غنیمت سے چوری کی ہوگی، بکریاں، بھیڑ بکریاں، اونٹ، تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے کندھوں پر یہ بھیڑ بکریاں سوار ہوں گی اور چیختی ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کندھوں پہ اونٹ سوار ہوں گے اور وہ آوازیں نکالتے ہوں گے کیونکہ اس نے مال غنیمت سے چوری کی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، تو کچھ لوگ آئے تھے یمن سے جو تھے مجاہدین، ان کے پاس تلواریں تھیں لیکن ان کے کپڑے جو ہے پٹے ہوئے تھے، بہت غربت کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، پھر باہر نکلے، بہت زیادہ پریشان تھے ان کی حالت دیکھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی صحابہ کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہاں جو سب سے پہلا شخص تھا وہ جلدی سے اٹھا اور گھر سے جو ہے کچھ مال لے کے اور اس نے ڈال دیے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ بھی جاتے گئے اور گھروں سے لاتے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ حدیث بیان کی کہ جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کی اجروں جیسا اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص گمراہی کی کسی کام کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها۔ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ کوئی جان ظلم سے قتل نہیں کی جاتی مگر آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی جو وہ جھوٹی باتیں یہ بناتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ خود مستقل گناہ ہے، یہ الگ سے مستقل گناہ ہے، اس افتراء کی بھی انہیں سزا ملے گی جس میں ان میں سے کی جانے والی باس پرس بھی ہوگی جو بجائے خود نہایت خوفناک مرحلہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 کم ہزار برس رہا، 950 سال، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ سورت کے آغاز اللہ تعالیٰ نے کس سے شروع کی تھی؟ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمائش کی، اور کیا ایمان والوں کا یہ خیال ہے کہ آزمائش کے بغیر یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی آزمائشوں میں سے کچھ واقعہ یہاں ذکر کر دیا، تو ربط ہو گیا کس کے ساتھ؟ ان پچھلی آیتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب 950 سال ذکر کرنے، یہ تعداد کی ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور دائی کو تسلی ہے کہ بھائی آپ نے 2 سال کسی کو دعوت دی، 3 سال دی تو آپ کا دل تنگ ہو گیا کہ بھائی ایت ماننے والا ہے ہی نہیں، چھوڑ دیں، انہوں جٹ قسم دا آدمی ہے، انہوں سمجھ کوئی نہیں آنی، چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ 950 سال دعوت کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور صحابہ بھی تنگ آئے تھے کیونکہ ایذائیں اور تکلیفیں اور ایک قسم کی۔ پھر جہاں نوح علیہ تقریباً قرآن میں 43 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جہاں بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی جو ہے ایمان والوں کا بھی ذکر ہوا کہ ان پر کیسے جو ہے تکلیفیں گزری، کیا کچھ گزرا ہے، اور انہوں نے صبر کیا اور 950 سال تک دعوت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کا آغاز نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو منصب اچھا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کو اگر مہلت 10-15 سال کی دی جا رہی ہے تو یہ مہلت سے یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی مدت تک چھوڑا تھا، تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہمیں جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے اور ہم دیکھو گناہ کر رہے ہیں، اگر یہ سچی دعوت ہے تو ہمیں عذاب کیوں نہیں مل رہا۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ بھئی انہوں کو 950 سال ہم نے جو ہے مدت دی تھی، آپ کی تو عمریں بھی اتنی نہیں ہیں، تو آخر کار کیا ہوا؟ طوفان نے آ کے پکڑ لیا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کو اور جو کافر تھے ان سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ظلم اس کی انتہا، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر یہاں پر کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اتنی لمبی عمر کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں غالباً یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ اس کی لمبائی جو تھی آدم علیہ السلام کی وہ 60 ہاتھ تھی، 60 ہاتھ۔ تو جو شخص بھی جنت میں جائے گا آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ پھر بعد میں اب تک خلقت کا قد کم ہوتا گیا، جو وقت گزرتا گیا تو قد کم ہوتے گئے، اسی طرح جو ہے عمروں میں بھی کمی ہوتی رہی۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ 950 سال۔ پھر اس میں لوگوں نے مفسرین نے اختلاف کیا کہ کتنے عمر تھی، کسی نے 1300 سال ذکر کیا نوح علیہ السلام نے، کسی نے زیادہ، لیکن اس کی کوئی صحیح سند ملتی نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔